السلام علیکم آداب دوستو، 6 دسمبر 2025 آپ کو یاد ہے یا پھر میں یاد دلا دوں؟ میں 6 دسمبر 1992 کی بات نہیں کر رہا جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، بلکہ میں بات کر رہا ہوں 6 دسمبر 2025 کی، جب ایک اعلان ہوا کہ ہم ایک نئی بابری مسجد بنائیں گے۔ جی ہاں، ایک سیاستدان نے یہ اعلان کیا اور اس اعلان نے مسلمانوں کو جذبات میں بھڑکا دیا اور لوگ نکل آئے، چندہ آنے لگا، اینٹ، ریت، بجری، سب کچھ، یہاں تک کہ ہزاروں کروڑ کا چندہ مسلمانوں نے دے دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی مسجد تھی یا ایک اور کھیل ہمارے جذبات کے ساتھ؟ دوستو، ویسٹ بنگال کے مرشد آباد میں ایک اعلان ہوتا ہے کہ بابری مسجد کی یاد میں ایک نئی مسجد بنائی جائے گی۔ مسلمان جذبات میں آ جاتے ہیں، ہر طرف سے مدد شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے وہ منظر دیکھے ہوں گے کہ کسی نے پیسے دیے، کسی نے اینٹیں دی، کسی نے زمین دینے کی بات کی۔ یہ سب اس نیت کے ساتھ کیا جا رہا تھا کہ اللہ کا ایک گھر بن رہا ہے۔ لیکن اب ایک 20 منٹ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس ویڈیو کی دیکھنے کے بعد ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمایوں کبیر جس نے نئی بابری مسجد بنانے کا اعلان کیا تھا، یہ سب ایک ڈھونگ تھا، یہ ایک سیاسی چال تھی اور مسلمانوں کے ووٹ کو تقسیم کرنے کی ایک کوشش تھی اور ہندو بھائیوں کے ووٹ کو اپنی گٹری میں ڈالنے کی ایک کوشش تھی۔ وہ ہمایوں کبیر جس کو شاید پوری نماز بھی یاد نہ ہو، وہ ایک مسجد بنانے کا اعلان کرتا ہے، مگر مسلمان ایسے سیدھے سادے بولے والے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں، کل کو اگر کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے مدعے کو اٹھا کر تمہیں اور بیوقوف بنانا چاہے تو تم بن جاؤ گے؟ کیا تم وہ بھیڑ ہو جس کو جہاں ہانکا جائے وہاں چل دیتے ہو؟ اگر تمہارے اندر اتنا ہی جذبہ ہے مسجدیں بنانے کا تو پھر مسجد بابری کے نام پر ابھی تک ہزاروں مسجدیں بن چکی ہیں، تب تک کہاں تھے؟ تمہارے محلے میں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، تم ان مسجدوں کی کتنی مدد کرتے ہو؟ تمہارے علاقے میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کبھی تم دین کا ایک چھوٹا سا مسئلہ لے کر ان کے سامنے گئے ہو؟ کیا کبھی تم نے دین کے بارے میں ان سے سوال کیا ہے؟ اب تمہاری صورت یہ ہو گئی ہے کہ کل کو اگر دجال نکل آئے اور ہندوستان کے اندر خانہ کعبہ بنانے کی بات کرے تو تم اسی طرح جذبات میں آ کر بیوقوف بن جاؤ گے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ابھی بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے جو اس شخص کا ساتھ دے رہے ہوں گے۔ ان کے سامنے میں ایک ہی بات رکھوں گا کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے اندر ڈیٹ اینڈ ٹائم مینشن ہے، تو اسی شخص سے جا کر پوچھو کہ اس ٹائم اور اس دن تم کہاں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت وہ کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھا ہوگا، وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا یہ جرم گناہ بننے سے بچ جائے گا۔ ورنہ مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا مسجد کے نام پر سیاست ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے گھر کو ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ صرف دھوکہ نہیں، یہ دین کے ساتھ کھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایسی مسجد کا ذکر کرتے ہیں جو مسجد کہلاتی تھی لیکن حقیقت میں سازش تھی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ اس مسجد کا نام تھا مسجد ضرار۔ یہ مسجد بنی لیکن اللہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پر نہیں تھی بلکہ سازش پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک اور رسول، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر نیت سیاست ہو تو عمارت مسجد کیسے بن سکتی ہے؟ اسلامی تاریخ ہمیں 2 مساجد کی مثال دیتی ہے، مسجد قباء جو تقوی پر بنی اور مسجد ضرار جو سازش کے لیے بنی۔ ایک کو اللہ نے قبول کیا، دوسری کو رد کر دیا۔ آج اگر کوئی مسجد کے نام پر لوگوں سے پیسے لے، جذبات بھڑکائے اور مقصد کچھ اور ہو تو ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم پھر وہی غلطی دہرا رہے ہیں؟ مسلمانوں، ہر نعرہ اسلام نہیں ہوتا، ہر اعلان مسجد نہیں ہوتا اور ہر عمارت اللہ کا گھر نہیں ہوتا۔ جاگو، سمجھو اور تحقیق کرو، اپنے علماء کے ساتھ ربط قائم کرو، اپنے جذبات کو استعمال ہونے سے بچاؤ، اور اگر چاہتے ہو کہ سچ سامنے آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ مسجد اینٹوں سے نہیں نیتوں سے بنتی ہے۔ دھوکہ اگر دین کے نام پر ہو تو سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔
مسجد زرار ہمیں آج بھی خبردار کر رہی ہے۔ اور آخر میں میرا پیغام تمام ہندوستانیوں کے نام ہے کہ جو نیتا اپنی کرسی کے لیے مسجد کو گراتا ہے، جو نیتا اپنی کرسی کے لیے مسجد کو بنواتا ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو تقسیم کرتا ہے، کل کو وہ نیتا اسی اپنی کرسی کے لیے مندر کو بھی گرا سکتا ہے۔ وہ ذرا برابر بھی دریغ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو سب سے پیاری اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کی اپنی کرسی ہے۔ اسی اپنی کرسی کے لیے وہ ہمیں آپس میں لڑاتا ہے، اسی اپنی کرسی کے لیے وہ ہندوؤں کو مرواتا ہے، اسی اپنی کرسی کے لیے وہ مسلمانوں کو مرواتا ہے، اسی اپنی کرسی کے لیے وہ اپنے دیش کے سپاہیوں کو بھی بینٹ چڑھانے سے نہیں ڈرتا۔ یہ تمام جو حقیقتیں ہیں روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر تم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنا چاہتے ہو تو پھر ایک جہنم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر تم خود کو جانور ثابت کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ سلوک جو جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ وقت دور نہیں جب تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جائے گا، اور دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی جو تمہارے پر کیے گئے ظلم کو روک سکے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر برباد کرتے ہیں ان کو اللہ بھی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ اس بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ جزاک اللہ وسلم۔